کبھی آپ نے بھی غور کیا ہے کہ بعض لوگ صرف چند سیکنڈ میں ہی آپ کا ٹرسٹ جیت لیتے ہیں اور بعض لوگ آپ کے ساتھ پورا ایک مہینہ بھی رہیں یا کئی مہینوں سے بھی رہیں تو تب بھی وہ آپ کا ٹرسٹ نہیں جیت پاتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ آپ ان لوگوں پہ جو 5-7 سیکنڈ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو ملے ہوتے ہیں آپ ان پہ ٹرسٹ کرنے لگتے ہیں. یعنی اس ویڈیو کا مین پرپز یہ ہے کہ ہم کچھ لوگوں پر اتنا جلدی ٹرسٹ کیوں کر لیتے ہیں اور آن دا ادر ہینڈ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہمارے ساتھ مہینہ مہینہ ساتھ ہوتے ہیں، 2 2 مہینے ہوتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتے. اس کے پیچھے کی سائیکالوجی ریزن کیا ہے؟ ہمارا دماغ ہمیں یہ ایک illusion کیوں بنا کے دیتا ہے؟ مطلب ہمارا دماغ اس illusion میں کیوں پھنسا ہوا ہے کہ ہم سمپلی ایک انسان ملتا ہے 7 سے 30 سیکنڈ میں فرسٹ امپریشن میں اس کو جج کرتے ہیں اور اس پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ بہت زیادہ لوگ ہمارے پاس وداؤٹ ٹرسٹ کے رہتے ہیں، جس کے لیے اس فرسٹ امپریشن کو خراب ہونے کے بعد ہمارے ساتھ ٹرسٹ ایشوز بھی شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے پیچھے بیسیکلی سائیکالوجی کیا ہے اور بیسیکلی اس کے پیچھے ہمارے دماغ کے کیا ایلیوژنز ہیں، جس کو میں آپ کو پراپر ایک ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کر کے بتاؤں گا کہ اس میں کیسے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ہیلو افیکٹ اور تھن سلائس افیکٹ بھی بتاؤں گا کہ اس طرح ان دو پروسیس سے ہمارا دماغ ہائی جیک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم صرف تھوڑے سے ٹائم کے اندر، بالکل ذرا سے ٹائم میں ہی کیوں دوسرے کو ٹرسٹیبل سمجھ لیتے ہیں، اس پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات موسٹ آف دا ٹائم ہمارے کرنٹ ریلیشن شپس میں، ہماری میرجز میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے، ہم پہلے 7 سے 30 سیکنڈ میں ایک انسان کو دیکھ کر اس کے بارے میں اپنے دل میں ایک اچھا نظریہ یا ایک برا نظریہ بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا دماغ اس نظریے کے اوپر چلتا رہتا ہے. اور ایٹ دی اینڈ جب ہمارا ایک لانگ ٹائم ریلیشن چلتا ہے یا ہم ساتھ ساتھ چلنے لگتے ہیں تو ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، جو اس بندے کی عادتیں ہوتی ہیں، وہ بالکل اپوزٹ نکل آتی ہیں. اور موسٹ آف دا ٹائم پھر یہ ہمارے ریلیشن شپ کے بریک تھرو کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، یعنی کہ ریلیشن شپ ٹوٹنے لگتے ہیں. اور اوور آل بھی بہت زیادہ سوسائٹیل ایشوز پہ اسی وجہ سے کریٹ ہوتے ہیں کہ ہم کسی انسان کو فرسٹ لک سے جج کر لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہم اپنی ایک ایسی بانڈنگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو کسی اینگل سے بھی فٹ نہیں ہوتی ہے اور جس کا ہمیں پتہ بھی ٹائم ٹو ٹائم چلتا ہے. تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ آخر ہمارا دماغ اس illusion میں پھنسا کیوں ہے. امیجن کریں کہ آپ پہلی دفعہ ایک انٹرویو میں جاتے ہیں، کمرے میں ایک شخص ساحل ہوتا ہے، آپ کے دل میں فوراً خیال آتا ہے کہ وہ بندہ بہت اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو یہ بندہ قابل ٹرسٹ ہے، یعنی آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرا شخص آتا ہے، وہ تھوڑا خاموش سا بھی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی نہیں کر رہا ہے. آپ کے ذہن میں فوراً ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس پہ مجھے یقین کرنا چاہیے یا نہیں. ہمارے دماغ نے صرف چند سیکنڈ میں یہ فیصلہ ہی کیوں کیا ہے، حالانکہ ہم اس انسان کو جو ہمارے ساتھ، جس کے اوپر ہم نے ٹرسٹ کیا ہے یا کرنے کا ہمارا فرسٹ امپریشن اس کے ساتھ اچھا رہا ہے، ہمیں وہ اچھا لگا ہے. ہو سکتا ہے اس کی لک کی وجہ سے اچھا لگا ہو، اس کے کانفیڈنس لیول کی وجہ سے اچھا لگا ہو، اس کی ڈریسنگ کی وجہ سے اچھا لگا ہو. اس کا ہمیں نہیں پتا وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا اس کی زندگی کیا ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے، اور اس کا سوسائٹی میں رہنے کا کیا طریقہ ہے، یا اس کے جو ہے نیت کیا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا. لیکن اس چیز کو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ فیصلہ صرف 7 سے 30 سیکنڈ میں کرتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ یہ پہلا امپریشن پوری رشتے کو خراب کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ رشتے ہیں بزنسز میں، ہم بہت جلدی موسٹ آف دا ٹائم اس کا جو مین وکٹم ہوتے ہیں وہ بزنس لوگ ہوتے ہیں جو بزنس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم سٹارٹ میں جس بندے کے ساتھ وہ کام وغیرہ کرتے ہیں تو وہاں پہ جب اگر ان کا پہلے ایکسپیرینس برا رہے تو اس کے بعد ان کو ٹرسٹ ایشوز رہتے ہیں. تو آئیے اس چیز کو ڈیکوڈ کرتے ہیں کہ کسی نبی پر ہم اتنے جلدی کیوں یقین کرتے ہیں اور کون سی سائیکولوجیکل فورسز ہیں کہ ہمیں بغیر سوچے سمجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات کہ آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ آپ کا پہلا امپریشن حقیقت ہے یا صرف آپ کے دماغ کا بنایا ہوا ایلیجن. تو اس ایکسپیریمنٹ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے سائیکالوجسٹ نے کچھ لوگوں کو، ایک رینڈم لوگوں کی پکچرز دکھائی اور ان کو کہا کہ ان میں سے ایک اچھا بندہ اپنے لیے سلیکٹ کرو. تو موسٹ آف دا ٹائم ہوا یہ کہ سب لوگوں نے اپنے لیے ایک بندہ چوز کر لیا. اب مزے کی بات یہ تھی کہ کسی انسان کو ان کا پروفیشن، ان کا کریکٹر، ان کا ریئل لائف کا لائف سٹائل اور کسی چیز کا سوسائٹیل نارمز، رولز، جابز، کسی چیز کا نہیں پتا تھا. لیکن ان سب نے ایک بندے کو اپنے لیے پک کر لیا تھا کہ یہ بندہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، اس کے ساتھ میں بزنس کر سکتا ہوں یا اس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتا ہوں. مگر کیوں؟ آپ کے خیال میں ان لوگوں کو کیسے یہ ایک بندہ اچھا لگا ہے؟ بیسیکلی وہ جو فرسٹ لک تھی، وہ امپریشن تھا، وہ ان کو اچھا لگا ہے. لیکن یہاں پہ وہی بات ہے کہ حیرت کی بات یہی تھی کہ ہر انسان نے دوسرے انسان کو کیوں اپنے لیے پریفر کر لیا، اور انہوں نے یہ فیصلے کس بنیاد پہ کیے کہ وہ اس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتا ہے. کیا واقعی وہ سامنے والے کردار کو جانتے تھے؟ نہیں.
اصل میں یہ فیصلہ ان کا شعور نہیں بلکہ ان کا دماغ کر رہا تھا، اور ہمارا دماغ لاکھوں سال پہلے صرف ایک ہی مقصد کے لیے بنا تھا، اور وہ تھا انسان کو خطرے سے جتنے جلدی ہو سکے پہچاننا اور بچانا، یعنی وہی پرانا سروائیول میکانزم۔ کیونکہ پرانے ٹائم میں ہمارے دماغ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ سامنے دشمن ہے کون ہے، اس سے کس طرح سروائیو کر رہا ہے، تو دیٹس وائی کہ وہ وہاں پہ اپنے آپ کو جلدی فیصلہ کرنے پہ مجبور کرتا تھا، اور اسی وجہ سے بس آج ہمارا انوائرمنٹ چینج ہو گیا ہے، اور اس ٹائم فارسٹ تھے، ابھی آفیسز ہیں، جابز ایریاز ہیں، یونیورسٹی وغیرہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا دماغ انہی چیزوں پہ اڑا رہتا ہے، اور ہمارے دماغ کا یہ 7 سے 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے اندر اندر جسٹ اتنے بڑا فیصلہ کر لینا، فرسٹ امپریشن والا، کہ اس انسان پہ مجھے ٹرسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، بیسیکلی اسی کو ہم کہتے ہیں تھن سلائسنگ پروسیس، یعنی دماغ کا جلدی میں فیصلہ کرنا، جس کا ہمیں کوئی بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ سچ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ابھی بتاتا ہوں ایک ایسی غلطی جو تقریباً ہر انسان کرتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں، ہم سے بھی ہوتی ہے، کہ اب ذرا سا ایک منظر آپ امیجن کر کے دیکھیں کہ آپ پہلی بار دو مختلف لوگوں سے ملتے ہیں۔ پہلا شخص صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، اعتماد سے بات کر رہا ہے، کانفیڈنٹ ہے، مسکراہٹ سے بات کر رہا ہے، اور ہر جملہ بڑے سکون سے بول رہا ہے۔ دوسرا شخص تھوڑا گھبرایا ہوا ہے، بات کرتے ہوئے رک جاتا ہے، اور آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھ بھی نہیں پا رہا ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان دونوں میں کون سا زیادہ ایماندار ہے، آپ زیادہ تر بغیر سوچے سمجھے اسی شخص کی طرف اشارہ کرو گے جو کانفیڈنٹ تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ہم نے صرف اس کی شخصیت دیکھی تھی، اس کا کردار نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا دماغ یہاں پہ سب سے بڑی غلطی کرتا ہے، اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں ہیلو افیکٹ۔ اب ہمارا ایکسپیریمنٹ بھی ہو گیا، اس کے بعد ہیلو افیکٹ بھی ہو گیا، اور تھن سلائسنگ بھی ہوئی، تو اس کے بعد ہمیں صرف یہی چیز سمجھنی چاہیے کہ بیسیکلی جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے اس میں ہم سامنے والے کی کوئی نہ کوئی خوبی دیکھتے ہیں، اور اس خوبی کی بیس پہ ہم اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن اس کا ہر کہیں اینگل سے بھی کسی بھی اینگل سے یہ مطلب نہیں بنتا کہ اس کے بعد بھی وہ بندہ ریئل لائف میں یا آگے فیوچر لائف میں ہمارے ساتھ ٹھیک رہے گا۔ اس لیے اپنے دماغ کے فرسٹ امپریشن سے بچنے کی کوشش کریں، اور پرو ٹپ دیتا جی ان کے فرسٹ امپریشن کے اسٹار کے افیکٹ سے بچنے کے لیے، فورن ٹرسٹ بنانے سے بچنے کے لیے، سلوژن سے نکلنے کے لیے ہمیں صرف ایک چیز چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا دماغ آپ کو فرسٹ امپریشن دے اس کو کبھی بھی حقیقت نہ مانے۔ مطلب وہ 1-2% ٹھیک ہو سکتا ہے، مطلب اس کی پاسبلٹی نہیں ہوتی، اس لیے فرسٹ امپریشن کو حقیقت مت مانے، بلکہ جب بھی آپ کسی انسان کا فرسٹ امپریشن دیکھیں، اس کی آؤٹ لک دیکھیں، اس کا جو ہے تو لباس دیکھیں، کچھ بھی اس طرح کا دیکھیں، تو اس کے بعد اس سے امپریس ہونے کے لیے تھوڑی دیر 30 سیکنڈ تک اس پہ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں اس چیز کو پراپرلی چیک کرنا چاہیے کہ آیا یہ انسان، اور اس ٹائم پہ ہمارا دماغ اس فیصلے کو چینج کر دے گا، اور جب آپ 10 سے 30 سیکنڈ تک فیصلہ کر لیں گے تو آپ کا جو فرسٹ امپریشن ہے وہ چینج ہو جائے گا، مطلب آپ اس ٹائم پہ صرف یہ سوچیں گے یار باقی یہ بندہ ٹرسٹ کے قابل ہے، اگر نہیں ہے تو مجھے اس کی عادتیں بھی دیکھنی چاہیے، اور ویسے بھی جب آپ اس انسان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، آپ اس کی ہیبٹس کو دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی کرنٹ لائف میں یا فیوچر لائف میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ اس کے ساتھ ایک ایزی بزنس ڈیل کر سکتے ہیں، آفس میں، یونیورسٹی میں، جاب اپرچونیٹیز والی جگہ پہ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں۔